الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وقال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے آپ کے اس شہر لالہ موسیٰ میں پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے مسجد کے ساتھیوں، انتظامیہ کے ساتھیوں، بالخصوص ہمارے بھائی قاری ابو بکر صاحب اور بھائی عمر صاحب، ان کا بھی اور تمام میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ جب میں یہاں حاضر ہوا تو یہ سارے ہی بچے جو مدرسے کے باہر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جتنے حاضرین ہیں میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کا اس وقت کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے بھی اخلاص سے نیت اور آپ کو بھی اخلاص سے نیت عطا فرمائی، اور خیر کی بات اخلاص سے بیان کرنے، ہمیں سمجھنے اور عمل کا ارادہ لے کر یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تو ہے ہماری دینی ذمہ داریاں۔ اب یہ چھوٹا سا موضوع ہے لکھنے میں، مگر اس میں پوری زندگی آ جاتی ہے، اور توقع یہ بھی ہوگی کہ اس وقت فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے، اس وقت پاکستان میں انتشار کا مسئلہ ہے تو اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے، اس وقت معاشرے کے اندر بے حیائی کا ایک طوفان ہے اور ہماری اقدار کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ بہت سے مقامات پر دین سے دوری بہت واضح طور پر نظر آتی، گھروں کے اندر دین سے دوری، اداروں میں دین سے دوری، قرآن حکیم سے دوری کا معاملہ کئی جگہوں پر دکھائی دیتا ہے۔ خاندانی نظام ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپس کے جھگڑے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے گوشے جس پہ یقیناً ہم سب کی خواہش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ذکر آنا چاہیے۔ بہرحال جو بھی معین وقت ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو ذمہ داریاں انفرادی طور پر بھی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ہیں ان کا کوئی ذکر آ جائے۔ اگر دو الفاظ میں کہوں تو مجھے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، ایک بندگی کے بارے میں اور ایک نمائندگی کے بارے میں۔ بندگی اللہ کی ہے اور نمائندگی رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں پورا دین آ جاتا ہے۔ البتہ کچھ پہلوؤں کے اعتبار سے اس کو ہم کھولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ذمہ داریوں میں ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کریں۔ ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ دیگر مذاہب کے ماننے والے کئی مرتبہ اپنے معاملات میں پکے نظر آتے ہیں۔ ابھی یہودیوں کیا وہ لال اور سرخ گایوں کا مسئلہ چلا نا، تو کہتے ہیں ہماری روایات میں یہ، ہماری روایات میں وہ، تو بڑے پکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ باطل پر ہیں، ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، مگر کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی روایات پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور امت کی ایک عظیم اکثریت کا حال کیا ہے؟ قرآن حکیم بند پڑا ہے، رمضان میں کھلتا ہے، کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور عظیم اکثریت رمضان کے بعد قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیتی۔ ایک بہت بڑی تعداد ہماری جو کہ 98-99% ہے، انہوں نے آج تک اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ بھی زندگی میں ایک مرتبہ مکمل نہیں پڑھا۔ یہ جملہ دوبارہ سن لیجئے، طویل ہے۔
98% 99% ہماری آبادی ہے جس نے آج تک قرآن حکیم کو اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ بھی مکمل نہیں پڑھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کتنا پڑھوانا اور سنوانا چاہتا ہے ہمیں۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ البتہ قرآن کریم کا ترجمہ کافی نہیں ہے، تشریح کی بھی ضرورت ہے۔ پھر جہاں مسائل پیش آئیں گے وہاں اہل علم کی رہنمائی کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن ایک 6-8 سال کا بچہ نماز میں کھڑا ہوگا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی کرے گا یا سنے گا؟ 100 برس کا بوڑھا کھڑا ہوگا وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، سنے گا؟ اللہ اتنا ہمیں سنوانا چاہتا ہے، ہم سے قرآن پاک پڑھوانا چاہتا ہے، مگر عظیم اکثریت کو معلوم نہیں۔ تو ہمارے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کریں۔ آج ایک دوڑ لگی ہوئی ہے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، اور ہمارے بچے انگریزی بھی خوب پڑھ رہے ہیں، بعض مرتبہ انگریزوں سے زیادہ پڑھ جاتے ہیں۔ دنیا جہاں کی عصری تعلیم کے پیچھے ہمارے ہزاروں روپے کیا لاکھوں روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے۔ بنیادی تعلیم چلے، ضرورت ہے اس کی، وہ ہونی چاہیے، مگر اللہ کی کتاب کی تعلیم اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو۔ کون کرے گا یہ مسجد کے امام صاحب نے تھوڑی کرنی، یہ تو باپ نے کرنی۔ تو باپ کو پتہ تو ہو کہ اس کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر ذرا سختی بھی کرو، بستر بھی علیحدہ کر دو، شرم و حیا کے معاملات آ جایا کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے وہ حدیث سے مبارک معروف بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بھائی کاروبار شروع کرتے تو 10 لوگوں سے مشورہ کرتے نا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی نے دکان کھولی ہوتی تو پہلا سوال وہ آ کر کرتے تم نے مسئلہ سیکھا دین کا، کاروبار سے متعلق دین کی تعلیم حاصل کی؟ نہیں، تو بند کرو دکان، پر جا کے دین کا علم حاصل کرو۔ یعنی اس مسئلے سے متعلق ایک شخص پر ابھی حج فرض نہیں ہوا تو حج کے مسائل سیکھنا اس پر فرض نہیں ہے، مگر بالغ اور نماز فرض ہوگی تو نماز اور طہارت کے مسائل حاصل کرنا، علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا۔ یہ ایک دو میں نے مثالیں رکھی۔ تو ہمارے فرائض میں بھائی یہ بھی داخل ہے کہ ہم اپنے علم دین میں اضافہ کریں، علم دین کو حاصل کریں۔ قرآن حکیم کی مجالس ہوں گی، دین کی مجالس ہوں گی، معلوم تو ہو کہ اللہ کا دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اور اس وقت یہ جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ بہت کچھ چل رہا ہے اس کا اکثر حصہ وہ شر پر مبنی ہے۔ تھوڑا بہت خیر ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ شر بھی چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا خاصا ایک درس قرآن چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں کسی خاتون کی تصویر اور ایڈورٹائزمنٹ بھی آ رہی ہوتی، سارا تقویٰ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ہر طرح کے لوگ آنا شروع ہو گئے، مارکیٹ کے اندر ہر طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ نہیں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کا معاملہ، دینی مجالس میں شرکت کا معاملہ، تاکہ معلوم تو ہو کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میں آگے ذکر تو کروں گا کہ ہمارا یہ بھی فرض ہے، ہمارا یہ بھی فرض ہے، ہمارا یہ بھی فرض ہے، مگر یہ ایک مجمل بات ہوگی یا مختصر بات ہوگی، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ طے کریں کہ قرآن حکیم کی مجالس ہو، دینی محافل ہو، ان میں شرکت ہو جہاں قرآن کا بیان ہو، جہاں احادیث کا بیان ہو، دینی امور کا تذکرہ ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دوسری بات بھائی یہ ہے، اسی ذیل میں اس ملک کی 55% آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ ان کو دین کون سکھائے گا؟ جی کس کی ذمہ داری؟ مرد یہ تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں قوام ہوں، تو مرد کو یہ بھی یاد ہے کہ بیوی کی دینی تعلیم کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، کپڑا اس نے پہنانا ہے، زیور اس نے دلانا ہے، کھانا اس نے کھلانا ہے، تو اس اللہ کی بندی کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو دین سکھانا، کوئی شکل اس کی اختیار کرنا، کوئی اہتمام اس کا کروانا، خواہ کہیں اگر مساجد میں کے انتظام ہے تو ٹھیک ہے، خواتین کی تعلیم کا بندوبست ہے ٹھیک ہے، کوئی گھر میں اہتمام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس پہلو پر بھی غور کریں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں کو دنیا سب کو سکھا رہی ہے، ہم نہیں سکھا رہے تو دنیا سکھا رہی ہے۔ یہ اسمارٹ فون ہمارے گھروں میں بھی پہنچا ہوا ہے، ہمارے تقیے کے غلاف میں بھی پہنچا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں سکھا رہے تو وہ موبائل فون بہت کچھ سکھا رہا ہے، اس کی فکر بھی ہم نے کرنی۔ تو پہلی بنیادی بات اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش کرنا۔ جیسے ہمارے بچے فرفر انگریزی بول رہے ہیں، فرفر وہ اسمارٹ فون چلا رہے ہیں، فرفر وہ دنیا جہاں کی اور چیزوں کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، ہر بندہ گفتگو کر لیتا ہے، تو کیا ہم دین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟
دین کے سیکھنے کے بارے میں فکر مند ہیں. یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. دوسری بات، ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی، یعنی قرآن حکیم، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. ترجمہ عجیب ہے کہ نہیں؟ کیا ترجمہ ہوا؟ ایمان لاؤ نہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم پر اور ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی. یہ ہے تقاضا ایمان والوں سے ایمان لانے کا. سادہ سی بات ہے، بچپن سے پتہ ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو زبان کا اقرار بھی ضروری ہے اور دل کی تصدیق بھی ضروری ہے. اور آخرت میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ فقط زبان کے اقرار پر نہیں ہونے، وہ دل کی تصدیق پر ہونے. چنانچہ وہاں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، دنیا میں کلمہ پڑھتا تھا، جمعے کے دن پہلی صف میں بھی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، وہ آخرت میں ناکام ہے کیونکہ زبان کا اقرار تھا، دل کی تصدیق نہیں تھی. اس اعتبار سے ہم بھی اپنے بارے میں فکر کریں کہ زبان کے اقرار کا تو ہمیں الحمدللہ حصہ ملا ہوا ہے، دل والے ایمان کو بھی مستقل بڑھانے اور مستقل اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ دل کا ایمان نکل جاتا ہے. حدیث مبارک میں آیا کہ کوئی بندہ حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. یہ خوف خدا دل سے اٹھ گیا، یہ کل کی جواب دہی کا احساس دل سے نکل گیا تو زنا بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، قتل بھی ہوتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکے بھی ڈالے جاتے ہیں، سود خوری بھی ہوتی ہے، ماں باپ کا دل بھی دکھایا جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے، وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے، خیانت بھی ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، رشوت بھی ہوتی ہے، مار کوٹ بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں. کب؟ جب یہ دل والا ایمان نکلتا ہے. اس اعتبار سے اس ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس کی بڑھوتری کی ضرورت ہے. کیوں؟ یہ ہوگا تو آگے فرائض پر عمل کی بات آئے گی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار آمنو بھی آتا اور آمنو کے ساتھ وعاملوا الصالحات آتا ہے. ابتداء میں سورۃ العصر کی بھی تلاوت غالباً کی گئی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا بھی ہے آگے، وعاملوا الصالحات بھی آگے، وتواصوا بالحق بھی ہے، وتواصوا بالصبر بھی ہے. اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو نماز کی طرف آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. دل میں ایمان ہے تبھی تو کھڑا ہو رہا ہے نماز کے لیے آ کر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو ادھر جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ ایمان اگر دل میں ہوگا تو اعمال ثبوت پیش کریں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے. اب سوال یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے اجتماعی معاملات کی بات کرو، کچھ لوگ تو بہت نیک ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مجموعی رویوں کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے؟ بس اب گردنیں ہل گئی تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو بھائی اس ایمان کی حفاظت یہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، یہ کم بھی ہو جاتا ہے، ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی حفاظت اور اس کی بڑھوتری کی ہم نے کوشش کرنی ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ابھی بڑے پیارے پیارے بچے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ کیفیت آ رہی تھی. یہ نقد ہے، حالانکہ سمجھ کم لوگوں کو آ رہا تھا. یہ نقد ہے، لیکن اگر اسی قرآن کو طلب کے ساتھ سنیں گے، تڑپ کے ساتھ سنیں گے اور تھوڑا فہم اور تدبر غور و فکر کے ساتھ، تو یہ اور ہماری ایمانی کیفیت کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا. اور کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ نے 5 نمازیں الگ الگ وقت میں رکھی، ہر تھوڑی دیر بعد قرآن 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 کی تکرار، اور اس سے یہ ایمان کی آبی آ رہی. تو یہ قرآن اولین ذریعہ ہے اس ایمان کی آبیاری اور
بڑھوتری کا۔ پھر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اسوہ، حضور کی تعلیم، اس کی اپنی برکت ہے۔ حضور کا اسوہ، حضور کی تعلیم، اس کی اپنی برکت ہے۔ حضور کی سیرت کا بیان، سیرت کے واقعات کا بیان، ان کی اپنی برکت ہے۔ اس صحابہ کرام کی سیرت کے واقعات کا بیان، ان کی اپنی برکت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان خوب بڑھتا ہے جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کے واقعات کا ذکر میرے سامنے ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کے واقعات کو پڑھ کر سن کر بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑو۔ اچھے ماحول سے جڑنے سے اور نیک لوگوں کے ماحول سے جڑنے سے بندے میں ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، اور جب ایمان کی آبیاری ہوگی تو نیکی کا جذبہ بھی بڑھے گا، خیر کی طرف قدم بھی بڑھیں گے، بدی سے نفرت بھی پیدا ہوگی۔ اس کا ایک نظارہ ہم رمضان شریف میں دیکھتے ہیں، کیسے بھلا؟ سال بھر کا بے نمازی بھی مسجد میں ہوتا ہے، فرض کو ضائع کر دینے والا بھی تراویح کی سینکڑوں رکعتیں ادا کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک ماحول اللہ تعریف فرما دیتا ہے نا، مگر سارا سال تو رمضان نہیں ہو سکتا۔ ابھی اگر رمضان ہوتا تو کیا حشر ہوتا ہمارا، کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے، پھر بھی رکھنا تو تھا روزہ اگر اس موسم میں بھی آ جائے، لیکن بہرحال سارا سال تو رمضان نہیں۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ماحول بناؤ، ماحول بنانے کی کوشش کرو۔ بندہ برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائے اور برف وہاں موجود بھی ہو تو فری میں ٹھنڈک تو مل جاتی ہے نا۔ اور بھٹی والے کی دکان پر جا کر ابھی اس سیزن میں بیٹھ جائیں ذرا، یہ جو اینٹیں جہاں بنتی ہیں، ہاں آدمی کا حشر نشر ہو جائے، کیسے اللہ کے بندے محنت کرتے ہیں، پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں نا، مشقت تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن بہر اگر بھٹی والے کی دکان پر جا کے بیٹھیں گے جہاں وہ کام کاج کر رہے تو تپش فری میں ملے گی، برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھیں گے تو ٹھنڈک مل جائے گی۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ایمان کی حرارت بھی ہمیں ملے گی۔ پھر ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ نیکی سے محبت پیدا ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکی کرنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے 45-50 منٹ گفتگو کرنی، آدمی ذرا گھر میں گھر والوں کی 50 منٹ کی گفتگو سن کے دکھا دے، ممکن نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر روز مرہ کے معمولات میں سے کوئی سوچے 50 منٹ 1 گھنٹہ نکال کے کسی کی بات کو سننا مشکل ہے، مگر جب اتنے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، گرمی کی شدت بھی مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ پسینے بھی آ رہے ہیں، پانی بھی پلایا جا رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن سب بیٹھے ہوئے تو بھائی مجھے پسینہ آ رہا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی تو آ رہا ہے نا۔ میں گھر کو چھوڑ کر بیٹھا تو یہ بھی گھر کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو جب ماحول ہے تو 1-1 گھنٹے کی بات سننا بھی آسان ہو جائے گا، اسی طرح خیر میں آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا۔ آج پیسے کی فکر ہے لٹ نہ جائے، مال کی فکر ہے کہ لٹ نہ جائے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، کراچی والوں کو فکر ہوتی ہے کہ اسمارٹ فون چھن نہ جائے، ایسے ہی ہے نا۔ ہمیں کتنی فکر ہے کہ ایمان لٹ نہ جائے، ہمیں کتنی فکر ہے کہ ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، ہمیں کتنی فکر ہے کہ یہ ایمان چوری نہ کر کے کوئی لے جائے۔ اللہ یہ فکر مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، 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 ایمان۔ کافر بظاہر کتنے خوشنما کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں، وجہ ایمان کی شرط وہ پوری نہیں کرتا۔ تو یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات کیا تھی؟ کس میں اضافہ کرنا ہے؟ اپنے علم پتہ تو کرے بھائی، اللہ چاہتا کیا ہم سے؟ پڑھے جا رہے قرآن، پڑھے جا رہے قرآن، پڑھے جا رہے قرآن، سنے جا رہے قرآن، سنے جا رہے قرآن، سنائے جا رہے قرآن، الحمدللہ۔ سمجھ آ رہی؟ نہیں یہ جملے نہیں، قرآن سمجھ آ رہا ہے ہمیں؟ تو پھر بات کیا؟ پھر بات نامکمل ہے نا۔ باقی ہم قائل ہیں صرف قرآن کی تلاوت تو بڑی بات ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چومنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، ہم قائل ہیں۔ میرے اپنے 5 بچے حافظ قرآن الحمدللہ، اگلے 2 بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں بحث کر لیتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں منکرین سنت کی طرح کہ کوئی فائدہ نہیں بغیر سمجھے، اگر سمجھ کر نہیں پڑھ رہے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ سنت کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو تو ہم جواب دے دیں گے۔ لیکن ہم جو قرآن صرف پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ہم بھی تو سنیں۔ اگر ثواب ہے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا، یہ جامع ترمذی شریف میں روایت ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنن ابن ماجہ میں،
ایک آیت قرآن حکیم کی سمجھنا یہ 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. یہ بھی تو بیان کریں بھائی. اور یہی قرآن پاک فرماتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر تو کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہے برکت والی، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے پڑ گئے. یہ بھی قرآن پاک کی آیات ہے نا. اللہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے نا ہمیں، تو اس پر بھی توجہ کا معاملہ ہے. تو ایک ہم نے اپنے علم دین میں اضافے کی کوشش، اس کے لیے قرآن کا ترجمہ تشریح بھی، قرآن کی مجالس میں شرکت کرنا بھی. مسائل پیش ہیں علماء سے رجوع کریں، ہم قائل ہیں اس کے. نمبر 2، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی احادیث کا مطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم، دینی مجالس میں شرکت تاکہ معلوم ہو کہ کرنے کے کام کیا ہے. اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا. ہم اپنے گھر والوں کو کل کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آخرت میں؟ ہاں، کبھی برداشت کریں گے کہ 45 ڈگری ٹیمپریچر میں آپ کے میرے گھر کا پنکھا نہ چلے؟ برداشت کریں گے؟ کبھی برداشت کریں گے کہ آپ کا میرا بیٹا یا بیٹی چولہے کے اندر انگلی بھی ڈالے؟ تو کیا ان کا اور ہمارا جہنم کی آگ پہ جلنا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. تو پتہ تو کرو کہ کیا باتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، تو بچنا ہے نا اس سے. معلوم تو کرو کیا باتیں جنت میں لے جانے والی. بچے کی آئس کریم تو بغیر فری میں نہیں ملتی، ہمارا کھانا فری میں نہیں آتا، پنکھا فری میں نہیں چلتا. اللہ کی جنت سستی ہے کیا؟ ایسے مل جائے گی بیٹھے بیٹھے؟ تو معلوم تو کرو کیا اعمال جنت کی طرف لے جانے والے، کیا اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے. یہ پہلی بات، علم دین میں اضافہ. دوسری بات کیا تھی؟ ایمان، اور ایمان کی حفاظت اور اس ایمان میں بڑھوتری اور اضافے کی کوشش کرنا. جتنا پیسے کے لٹ جانے، مال کے لٹ جانے، کسی شے کے چوری ہو جانے کا ڈر، اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے یہ ایمان لٹ تو نہیں رہا، ایمان پر کسی نے ڈاکہ تو نہیں ڈال دیا، یہ ایمان دل سے نکل تو نہیں گیا. استغفر اللہ. اس کی فکر کرنی اور اس کی حفاظت کے ساتھ اس کی بڑھوتری کی کوشش کرنی. اور اس کا اضافہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن کریم خود اس کا ذریعہ ہے. پھر اللہ کے رسول کی اپنی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسوہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے واقعات، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں، میں اس وقت کہاں بیٹھا ہوں؟ ہاں، اس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں منبر رسول کی امانت ہے. اور صحابہ بڑے لوگ تھے. حضور جہاں تشریف فرما ہوتے، صدیق اکبر ایک سیڑھی ایک قدم نیچے بیٹھتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نیچے بیٹھتے. اب 14 صدیوں کے بعد تو کیا ہوگا؟ بیٹھنا ہی پڑے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول، اب دیکھیے کیا ہلا دینے والا واقعہ ہے، منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے واضح نصیحت فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اگر میں نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہو تو آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے. آگے واقعہ یاد ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور سب پریشان، یہ کیا بات ہو رہی؟ حضور آپ کی چھڑی میرے بدن پر لگ گئی تھی. تو حضور نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. نہ حضور میرے بدن پر قمیض نہیں تھی. حضور نے قمیض مبارک ہٹا دی. وہ دوڑتے ہوئے مہر نبوت کو انہوں نے چوم لیا. یہ تو ان کا مسئلہ تھا، حل ہو گیا. یہ ان کی محبت کی بات. لیکن دل سے پوچھیں، بڑی عجیب بات یاد آ گئی بہت عرصے بعد. ہم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لے؟ ہے ہمت؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے سامنے کھڑا ہو کر کہے اگر میں نے زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لے؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے شاگردوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے؟ حضور تو معصوم ہے، بخشے بخشائے. ممبر ہے پبلک پلیس، عوام موجود، اور حضور نے ممبر پر یہ بات کہی. آپ بتائیے وہ معصوم اور خطاؤں سے پاک اور اپنے آپ کو ادھر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آج معافی مانگ لے، آج اپنے معاملے کو درست کر لے، کل درہم دینار روپیہ پیسہ کچھ کام نہیں آئے. حضور کی حدیث ہے نا. تو حضور سے فرماتے نہیں تھے ہم لوگوں کی طرح، ہم تو بیانات بڑے بڑے کرتے ہیں. حضور کا عمل پہلے ثبوت پیش کرتا تھا. تو آپ نے حیات طیبہ کے آخری ایام میں منبر رسول پر
کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دل سے پوچھئے اتنے واقعے سے کوئی ایمان جاگا ہمارا؟ کچھ اندر کیفیت پیدا ہوئی ہماری؟ کچھ ادھر فرق پڑا ہم؟ اس کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام اور صاحب قرآن کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کے صحابہ کرام کی واقعات، اسلاف کے واقعات، اور پھر یہ کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہو، تو ماحول میں جڑیں گے تو ماحول کی برکت سے ایمان کی کیفیت بھی بڑھے گی، نیکی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ بظاہر مشکل لگے گا، بھائی یہ بھی تو فجر میں آتا ہے تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اور بعض کا پتہ چلے گا وہ تہجد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ 3:30 بجے کے آس پاس صبح صادق کا وقت کم و بیش ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے کچھ بندے تہجد میں کھڑے۔ تو اگر یہ تہجد میں کھڑا ہو سکتا تو میرے لیے فجر کیا مشکل پڑی؟ نہیں جناب، ظہر میں تو بڑی دھوپ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بھائی 80 برس کا بوڑھا آدمی بھی مسجد میں آ رہا ہے ظہر میں، وہ دھوپ میں چل کر آ رہا ہے، تجھے کیا مشکل پیش آ گئی؟ دیکھ کر ہی بندہ ڈھیر ہو جائے گا، نہیں میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ماحول کی برکت سے فرق پڑتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے تیسری بات، میں نے ویسے تو 2 باتیں عرض کرنی تھی، اس میں اور باتیں بھی آ جائیں گی، نمائندگی اور بلکہ بندگی اور نمائندگی۔ بندگی کس کی؟ اللہ کی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ایک لفظ میں تمام رسولوں کی دعوت آ گئی، ہر رسول نے پکارا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہاں، تمام پیغمبر کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا فرق ہے؟ ہر رسول جو پہلے آئے مخصوص قوم کی طرف تھے، مخصوص علاقے کے لیے تھے، مخصوص وقت کے لیے تھے، مخصوص قوم، مخصوص علاقہ، مخصوص وقت، اس لیے وہ یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت قیامت تک کے لیے ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی۔ یہ بھی بڑا قیمتی جملہ ہے بزرگوں کا۔ یہ کیوں کہتے ہیں نیا نبی؟ اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مگر وہ نئے نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت ہی کی پیروی کریں گے اور کروائیں گے۔ یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ قادیانیوں کے سوال پر بھی بزرگوں نے جواب دیا تھا۔ بہرحال تو پچھلے پیغمبروں نے کہا اے میری قوم، حضور نے فرمایا اے انسانوں، کیوں؟ حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کروں ایک لفظ میں ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ یہی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دہراتے ہیں کیا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب بہت سادہ سی بات، بحث میں جائے یا تفصیل میں جائے بغیر، بہت سادہ سا سوال، اللہ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے؟ پکی بات ہے؟ مطلب کوئی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ ہمارا معبود ہے؟ اچھا، کوئی کہہ سکتے ہیں کہ عمرے کے 15 دن اللہ ہمارا معبود ہے؟ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ حج کے 40 دن کے لیے اللہ ہمارا معبود ہے؟ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کے 1 گھنٹے کے لیے اللہ ہمارا معبود ہے؟ یا کوئی کہہ سکتے ہیں چلو 5 وقت کا نمازی ہے تو 2 گھنٹہ لگتا ہے تو 2 گھنٹے اللہ ہمارا معبود ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ اچھا بھائی ماشاءاللہ، تو اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو اس کی عبادت کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ یہ ہے مسئلہ ذرا پریشان کن۔ اللہ معبود ہے 24 گھنٹے تو عبادت بھی 24 گھنٹے، سیدھی سی بات۔ تھوڑا سا ذرا اس کو علمی انداز سے دیکھ لیں، عبادت کا لفظ عبد سے بنا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ وہ عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ملازم، 8 گھنٹہ 10 گھنٹے کا ملازم، اور خاص کام کرتا ہے، کوئی روٹی پکانے کا کام کرتا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، کوئی گاڑی چلانے کا کام کرتا ہے، کوئی بیت الخلاء وغیرہ کو صاف بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ڈرائیور کو کہے تو بھائی بیت الخلاء بھی صاف کر دے، تو وہ کہے گا بھائی نہیں، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈرائیونگ کرنا۔ اور بیت الخلاء صاف کرنے والے کو تو روٹی پکا دو، کہ مجھے آتی نہیں بھائی، اور نہ میری ڈیوٹی۔ ملازم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں کا میرا کام نہیں، غلام کہہ سکتا ہے؟ غلام 24 گھنٹے کا غلام، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ اور آج ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ میرا جسم میری مرضی، تھوڑا انگریزی اٹس مائی چوائس، اٹس مائی اسٹائل، اور ذرا 2 ہاتھ اور آگے میری فیلنگ یہ ہے۔ ٹرانسجینڈر والا مسئلہ سنیں،
اب مرد فیل کر رہا ہے کہ میں عورت فیل کر رہا تو اس کو عورت قرار دو تو استغفر اللہ. عورت فیل کر رہی ہے کہ میں مرد فیل کر رہی ہوں تو اس کو مرد قرار دے دو استغفر اللہ. جہالت ہے. آج تو یہ چل رہا ہے. تو یہ نعرے تو بغاوت والے ہیں. یہ جسم میرا ہے تو مرضی میری چلے گی. بات واضح. اچھا تو شادی کے موقع پر مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ ہمارے اللہ کی مرضی چلتی ہے شادی کے موقع پر؟ ذرا دل سے پوچھ کے بتائیے. ہاں لالا موسیٰ میں بینکوٹ بھی بڑے اچھے اچھے ہیں, شادی ہال بھی ہوں گے, اور کہیں اوپن ایریا میں بھی تقاریب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے ذرا دل سے, اکثر سب نہیں مگر اکثر جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے, ذرا دل سے ایک بات ہے, اس پہ فتویٰ مت لگائیے کہ میرے اپنے جملے پر, دل سے سنیے گا اور دل کے مفتی سے پوچھیے گا. کسی صاحب نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا اور یہ کہا اگر آج رسول اللہ آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیے جو ہمارے شادی بیاہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اگر باہر رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے آئیں بالفرض, ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ کیوں بھائی؟ ہم امتی نہیں ہیں ان کے؟ ہم عاشق رسول نہیں ہیں کیا؟ مسئلہ ہے نا. ہمارے ہاں گھرانوں میں اب جو بچیوں کے لباس کا مسئلہ پیش آ گیا ہے, میں کراچی رہتا ہوں, لاہور بھی جاتا ہوں, اسلام آباد, پورا پاکستان جاتا ہوں. کیا بی بی فاطمہ الزہرا کا یہ لباس تھا؟ اما عائشہ صدیقہ کا یہ لباس تھا؟ تو حضور اگر ہمارے دروازے پر آ گئے تو ہم اندر بلانا پسند کریں گے, اور حضور کو ہم یہ دکھانا پسند کریں گے؟ بھائی سمجھ رہے بات؟ تو آپ نے خود کہا کہ 24 گھنٹہ اللہ ہمارا معبود ہے, تو عبادت تو شادی کے موقع پر بھی کرنی ہے. اچھا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے ابا کا, چچا کا, کسی بڑے کا, تو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں بہنوں کو نہیں دیتے؟ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں نا. تو قرآن پاک تو بتاتا ہے کہ اولاد میں سے بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا, بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا, مرد کا بھی ہوگا, عورت کا بھی ہوگا. اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ تو اب پوری زندگی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ دین نام کا دین نہیں ہے, کام کا دین ہے. تو بیٹیوں کا ہم حصہ نہیں دیتے, بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے, بھائی کا انتقال ہو جاتا تو بھاوج کا بھی حصہ ہڑپ کر جاتے, بھتیجوں اور بھتیجیوں کا بھی کچھ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں. ہاں یا نا؟ ہیں ہم مسلمان اور جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے کرنی, تو بھائی یہ بھی عبادت کا تقاضا ہے. ہاں جیسے بزرگوں نے سمجھایا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی بات بیان کی اور حضرات نے بھی, کہ کچھ اعمال عبودیت تھوڑا مشکل لگے گا, کچھ اعمال براہ راست عبادت والے اعمال ہوتے ہیں, اور بہت سے اعمال اللہ کے حکم اور پیغمبر کی تعلیم کی وجہ سے عبادت بن جاتے ہیں. کچھ اعمال براہ راست اعمال عبادت, بھائی نماز میں بندہ کھڑا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, عبادت. قربانی پیش کر رہا ہے, عبادت. روزہ رکھے ہوئے, عبادت. اعتکاف میں بیٹھا ہوا, عبادت. یہ براہ راست کیا ہے؟ اعمال عبادت. مگر بندہ ماں کو دیکھے تو عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ ماں کو دیکھ رہا ہے, مگر اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اور حضور فرماتے علیہ السلام ایک مرتبہ شفقت سے ماں کو دیکھو یا والد کو دیکھو تو کیا ملتا ہے؟ ایک حج کا ثواب. اب معاملہ بندوں سے کر رہا ہوں مگر حکم اللہ کا سامنے ہے, تعلیم پیغمبر کی سامنے ہے. اب یہ ماں باپ کو دیکھنا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت. ایک اور انداز سے لیں, جیسے علم حاصل کرنا بنیادی دین کا, ہاں عالم بننا سب پر فرض نہیں, مفتی بننا سب پر فرض نہیں, لیکن باعمل مسلمان بننا ہر ایک پر فرض ہے. اور وہ معلوم کرے بھائی اگر میں کمانے کے قابل ہو گیا تو حلال حرام کی تمیز, اگر میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل, اگر میں صاحب استطاعت ہو گیا تو حج کا معاملہ معلوم کرنا میرا فرض بن جائے گا. بہرحال جیسے علم حاصل کرنا بنیادی فرض ہے, ایسے ہی رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے, اور اس پر ثواب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاؤ, بیوی کو کھلاؤ, اولاد کو کھلاؤ, اور اس کے مال کماؤ کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلانا پڑے, یہ صدقہ ہے, ثواب کا کام ہے. تو جب حلال کماؤ گے تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا, اور کوئی حرام کمائے تو گناہ ہوگا. تو حلال کمانا بھی کیا ہے؟ عبادت. اب بڑی دلچسپ بات, شادی کرنا کیا ہے؟
ہاں پہلی شادی کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں. کچھ بھائیوں سے بات ہوئی تھی، وہ بھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. دوسری کی بھی کچھ لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر فی الحال پہلی کی ہم بات کر رہے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی حلال طریقے پر نکاح کیا نا، جب تعلق قائم کرتے تو حدیث میں صدقہ اجر کا کام ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، بندہ اپنی فطری خواہش پوری کر رہا ہے، اس سے ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر یہ حرام میں منہ ڈالتا، زنا کر کے خواہش پوری کرتا تو گناہ ملتا؟ بالکل گناہ ملتا. جب حلال طریقے سے پوری کرے گا تو ثواب ملے گا. یہ بڑا پیارا اصول حضور نے بتایا علیہ السلام. بظاہر دنیاوی معاملات یا معمولات ہیں، لیکن اللہ کا حکم اور پیغمبر کی تعلیم سامنے رہے تو یہ سب کچھ دین بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان بیت الخلا جاتا ہے، کافر بھی جاتا ہے. یہود کے کہنے پر حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر نے بیت الخلا کی آمد و رفت کے آداب بھی سکھائیں. صرف دعا نہیں، بیٹھنے کا طریقہ، کیفیت، صفائی حاصل کرنا اور جانے سے پہلے دعا، آنے کے بعد دعا، یہ تک پیغمبر نے بتایا. اس عمل میں بھی بندہ مومن پیغمبر کی پیروی کرے تو اجر پائے گا. یہ بندگی والے پہلو کی چند مثالیں ہیں، ورنہ کاروبار بھی آئے گا، پڑوس کا معاملہ بھی آئے گا، صلہ رحمی بھی آئے گی، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک بھی آئے گا، دوسروں کے کام آ جانا بھی آئے گا، اخلاقی رویے، جھوٹ بولے تو گناہ ہے نا، سچ بولے تو ثواب ہے، سب آئے گا. غیبت سے بچنا بھی آئے گا، اخلاقی رویے، معاملات، لین دین، یہ سب کچھ آئے گا بندگی میں، عبادت میں. اور اللہ معبود ہے 24 گھنٹے، تو اللہ کی عبادت اور بندگی کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے. اور یہ تب ہو پائے گی جب معلوم تو کروں کہ بندگی کے تقاضے کیا ہیں. اگر شادی ہو گئی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے، کما رہا ہوں تو دین کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے، رشتہ دار تو ان کے بارے میں دین کی تعلیم کیا ہے، استاد ہو تو دین کی تعلیم کیا ہے، پڑوسی ہو تو دین کی تعلیم کیا ہے، دوست ہو تو دین کی تعلیم کیا ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنا پہلے بتا دیا گیا تھا. یہ تو ہوا بھائی عبادت کا معاملہ. مگر دل پر ہاتھ رکھیے، ہاں نماز بھی عبادت ہے. کون سی؟ 5 وقت کی مقررہ اوقات میں. عشاء میں کتنی صفیں ہوتی ہیں عام طور پر؟ عام طور پر جہاں میں نماز ادا کرتا ہوں وہاں چھوٹی مسجد بھی ہے، بڑی مسجد بھی ہے. تو جو بڑی مسجد ہے وہ ذرا وہاں کم لوگ رہتے ہیں تو 2 صفیں ہوتی ہیں، فجر میں آدھی ہوتی. کیوں بھائی؟ عشاء کا رب اور فجر کا رب الگ ہے. کون سی بھاری ہے آج ہم پر؟ کون سی نماز بھاری ہے؟ کیوں بھائی؟ عشاء کس کے لیے ادا کریں گے ابھی؟ تو فجر کا حکم بھی کس نے دیا؟ ہاں. تو اب اور تصور وسیع ہو گیا، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے. اس پورے پیکج کا نام ہے بندگی، اور یہ بندگی 24 گھنٹے مطلوب ہے. تھوڑی بھاری باتیں بھی آ گئی تھی شادی بیاہ کے حوالے سے بھی اور وراثت کے احکامات کے حوالے سے بھی بھاری باتیں آ گئی، وہ بھی عبادت کے تقاضے ہیں. اب آئیے اس سے آگے بڑھے. نمائندگی کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا. البتہ ایک اس کا عقیدے کا پہلو ہے اور ایک اس کا نمائندگی والا پہلو ہے. اور عقیدے کے تحفظ پر بھی صحابہ کرام نے جانیں پیش کی ہیں، اور نمائندگی والے کام کو کرنے میں بھی جانیں پیش کی ہیں. دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا، تو وہ عقیدے والے پہلو کا تحفظ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اور حضور کی ختم نبوت کا عملاً تقاضا کیا ہے؟ حضور نے 23 برس اللہ کے دین کی دعوت پیش کی ہے. حضور نے 23 برس اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد فرمائی. اب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دینا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. ہاں حضور کی نمائندگی یہ بھی ہے کہ شب و روز کے معمولات میں بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی پیروی ہو. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو یہ داڑھی جو مسلمان مرد رکھتا ہے یہ حضور کی پیروی میں رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل سے سنیے گا، اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ تو مسلمان مرد کا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے.
اور کل اگر حضور سے سامنا ہو اور حضور یہ پوچھیں اپنے امتی سے کہ کیا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دلائل لگ دیں ایک طرف سارے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم قائل ہیں میں نے بھی چہرے پہ سجا رکھی، میں نے بھی سر کو ڈھانپ رکھا ہے مسنون آداب کے تحت، میں نے بھی ٹخنے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور آج حسن اتفاق ہے کہ سفید کپڑا بھی پہنا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں ہم سنت کی نیت شامل کرتے ہیں، لیکن سنت صرف داڑھی، ٹوپی، خوشبو، مسواک، تیل، سرما، مردوں کے ٹخنے کھلے رہنے تک محدود نہیں۔ اختلافی بحثوں میں نہیں جاؤں گا، 8 اور 20 والی اور آمین بل جہر اور یار امت کے یہ مسئلے رہ گئے آج۔ امت ذبح ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، اور آج بھی ہمارے یوٹیوب پر بڑے بڑے حضرات مناظرے لے کر بیٹھے ہیں 8 اور 20 کے، اور آمین زور سے آہستہ کے، ہاتھ اوپر یا نیچے کے، اور اگلے باتیں آپ کو پتہ ہے۔ یہ امت کے مسائل اس وقت 14 صدیاں گزر گئی، ہم کون سے 30 بار خواہ ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کر کے پیش کر دیں گے؟ آرا کا اختلاف امت میں علم کی بنیاد پر چلا آیا ہے، گوارا کریں گے اس کو۔ مگر یہ بتائیے طائف کی گلیوں میں جانا، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ ابو جہل کے دروازے پر جا کر دعوت پیش کرنا کسی کا اختلاف ہے؟ عکاس کے میلے لگتے تھے عربوں کے، وہاں جا کر مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کر دعوت پیش کرنا کسی کا اختلاف ہے؟ مینا کی گھاٹیوں میں حجاج آتے تھے، ان کو جا کر دعوت پیش کرنا کسی کا اختلاف ہے؟ تو اس دعوت کے عمل میں، تبلیغ کے عمل میں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے عمل میں جو الفاظ چاہیں استعمال کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو مستقل حضور کی 23 برس کی سنت ہے، جیسے حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میری سبیل، یہ میرا طریقہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ سنیے گا، عالم دین ہر ایک مسلمان کا بننا فرض نہیں ہے، مفتی صاحب ہر ایک مسلمان کا بننا فرض نہیں ہے، امام مسجد ہر مسلمان کا بننا فرض نہیں ہے، خطیب مسجد ہر مسلمان کا بننا فرض نہیں ہے، لیکن دعوت دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حضور کی 23 برس کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے اٹھایا گیا، نکالا گیا، برپا کیا گیا۔ تم اپنے لیے فقط نہیں جیو گے، تمہیں دوسروں کی بھی فکر کرنی۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا معروف کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، تم منکر سے بدی سے روکو گے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر تفصیل ہے، حکم کب دے سکتے کب نہیں تفصیل میں نہیں جا رہا میں، لیکن مطلق یہ بات، یعنی بالکل سادہ انداز میں یہ بات کہ دعوت ہر مسلمان نے دینی ہے، اپنے اپنے دائرے کار، اپنی اپنی استعداد کے مطابق۔ خواتین ہیں تو گھر میں دعوت کا کام کریں گی بچوں کی تربیت میں، اور کبھی ایسی بھی بیوی ہوتی جو شوہر کو دین کی طرف راغب کرتی، کبھی کوئی بہن بھی ہوتی جو بھائی کو راغب کرتی ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ یاد ہے نا، تلوار لے کر نکلے تھے، کہاں؟ حضور کی طرف، برے ارادے سے کہا ذرا گھر کی فکر تو لو، خبر تو لو۔ گھر میں کیا ہوا؟ بہن بہنوئی قرآن سے جڑے ہوئے، بڑا غصہ آیا، بہن کو مارا بھی، بہن نے بھی کہا، وہ بھی خطاب کی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ، جو کرنا ہے کر لو، نہیں چھوڑیں گے، اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تم ناپاک کو غسل کر کے آؤ۔ پھر ان کو سورہ طٰہٰ سنائی گئی، اور پھر وہ پیچھے بھی واقعات اور بھی ہیں، مگر بالآخر وہ ایمان لائے۔ بڑا پیارا کسی کا تبصرہ، کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی، کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی اور قرآن پر استقامت دکھاتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے، پھر عمر ایمان لاتے تھے، اور پھر وہ عمر آگے عرض کرتے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، اگر حق پر ہے تو چھپ کر نماز کیوں ادا کرتے، اب اوپنلی نماز ادا کرتے۔ تو ہر بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، بیوی کا بھی کردار ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے دائرے کار کے اعتبار سے، اور ہر مسلمان کا کردار ہو۔
میں ایسے بچوں کو جو 8 10 9 12 سال کے بچے جو نمازی ہو گئے، باپ نہیں ہے نمازی، وہ باپ کو غیرت آ گئی، باپ بچے کو دیکھ کر نماز کی طرف آ گئے۔ میں ایسی بیٹی کو جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کی شراب چھڑائی ہے کراچی میں، شوہر کی شراب بیوی نہ چھڑا سکی، بیٹی نے چھڑوا دی اور ماں نے بیٹی پہ کام کیا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، ہر بندہ داعی بنے گا، ہر بندے نے دعوت کا کام کرنا ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا بلغوا عنی ولو آیۃ، تفصیل اور بھی ہے لیکن سادہ مفہوم کیا ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت تمہیں آتی ہے۔ قرآن پاک میں جنات کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہمیں ملتا ہے سورہ احقاف کے آخر میں۔ یہ جنات سبحان اللہ حضور طائف سے آ رہے ہیں، طائف میں کیا کچھ ہوا ہمیں پتہ ہے، بس یہ غلام حضور کے آپ کے ساتھ تھے، تو حضور طائف سے واپس آ رہے، طائف والوں نے وہ کر ڈالا کہ اللہ کی پناہ، تو انسانوں نے رد کیا، اللہ نے جنات کو بھیج دیا، اور یہ جنات آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ جب اے نبی ہم آپ کی طرف جنات کی جماعت کو پھیر لائے، جب وہاں پہنچے تو کہا خاموش رہو، توجہ سے سنو۔ جب تلاوت مکمل ہوئی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کی طرف منذر، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ اللہ ایک تو یہ بھی دکھا رہے کہ اللہ بے نیاز ہے، انسان رد کر رہے ہیں، اے نبی اللہ جنات کو بھیج رہا، آپ کی بات سن کے قبول کر کے جا رہے، اور ایسے قبول کر کے جا رہے، آگے ان کی تقریر کا ذکر ہے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مان لو۔ چند آیات سنی، سنی امام الانبیاء سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں، لیکن چند آیات سنی۔ ہمارے یہاں کہتے ہو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں باتیں کرنا شروع ہو گیا، تو کسی صاحب علم نے کہا کہ جمعہ 8 دن بھی تاخیر ہے۔ ایک وہ حدیث پیش کی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، اور اب میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک فجر کی نماز میں چند آیات تلاوت سنی، یہ جنات حضور پر ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف قرآن کے داعی بن کر لوٹے ہیں۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، یہ واقعہ اللہ بیان فرما کر جنات کا ہم اشرف المخلوقات انسانوں اور امتی بھی ہیں، اللہ ہمیں غیرت دلا رہا ہے۔ تو داعی ہر مسلمان نے بننا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے پہنچا دو، آج کی نشست سے کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں گھر والوں کو بتا دے جا، اور آج تو بڑا آسان ہے، سارا کچھ موجود ہے، یہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جو مسجد کے ماحول کی برکت ہے، جو بیٹھ کر سننے کی برکت، اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا، ہم قائل ہیں اس کے بھی، لیکن اگر 1 2 3 اچھی باتیں، بہت سی اچھی باتیں کچھ یاد رہتا ہے، جا کے دوسروں کو پہنچائیں گے۔ تو یہ ہے نمائندگی رسول اللہ علیہ السلام کی، اللہ کے دین کی تعلیم دینا، خاص انداز سے مسائل کا بیان ہوگا وہ علماء کا کام ہے، فتوے کا معاملہ ہوگا مفتیان کرام کا کام، وعظ و نصیحت کا معاملہ ہوگا وہ خطیب مسجد کا کام ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن دعوت کا کام ہر مسلمان نے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا تھا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو بھائی، تو یہ کیا مسجد کے امام صاحب گھر میں آگے کریں گے؟ کیا کون کرے گا؟ میں باپ ہوں مجھے کرنا ہے، آپ والد ہیں آپ نے کرنا ہے، بات سمجھ آئی؟ یہ اپنا دائرہ کار شروع یہاں سے ہوگا، پھر دوستوں میں اچھا جناب ہم لوگ بات چیت تو کرتے ہیں نا، کن موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں سیاست پر بات کرنے پر ٹیکس لگ جائے تو ہمارے ملک کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ پورا ہو جائے، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں ہاں یا نا، اور اکثر اس میں غیبت، اور اتنی باتیں کرنے کے بعد قوم کے مسئلے حل ہو رہے ہیں؟ تو مسئلے تو حل نہیں ہوں گے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ چل رہی ہے سود کے نظام کے ساتھ، اور ہماری خوشحالی رہے گی؟ ہم نے 75-77 برس سے ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لے رکھا ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ غداری کریں، بے وفائی کریں، اس کے احکامات کو توڑیں، ہمارے مسئلے حل ہوں گے یا بڑھیں گے؟ سیدھی سی بات۔ لیکن ہر بندہ بولتا ہے، اچھا جو نہیں بولتا وہ بھی دعوت دیتا ہے۔ سنیے، 4 دوست بیٹھے ہیں باہر کہیں ہوٹل پہ، ادھر ادھر گپیں چل رہی، گپ شپ چل رہی ہے، 4 دوست بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آ گئی، ایک اٹھ کر چپ چاپ چلا گیا، کچھ نہیں بولا، یہ بھی داعی ہے، باقی تینوں بیٹھے رہے، یہ بھی داعی ہیں۔ یہ جو اٹھ کر گیا کیا دعوت دے کر گیا؟ یار یہ گپ شپ امپورٹنٹ، یہ اہم نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور باقی 3 جو گپے مار رہے ہیں وہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ہے سخت بات، لگے رہو، تاش کھیلتے رہو، گپے مارتے رہو، غیبتیں کرتے رہو، کرکٹ کا میچ چل رہا ہے چلنے دو، پی ایس ایل دیکھ رہے ہو دیکھتے رہو، آج کل کے 2020 کو چل رہا ہے،
مجھے نہیں پتا بھائی، جو بھی، چلتے رہو. ہر بندہ داعی ہے، چاہے زبان سے کچھ نہ بولے، چاہے زبان سے کچھ نہ بولے. سادہ مثال لیں، شہروں میں سگنل لگاتے ہیں نا ٹریفک کے، تو لال سگنل کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ رک جاؤ. تو کچھ لوگ اب سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، کچھ لوگ اوور اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ توڑ کے چلے جاتے ہیں، اور 4 لوگ کھڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں. تو توڑنے والا کیا میسج دے کر گیا؟ پاگل ہو بھائی، تم بھی توڑو. اور جو 4 کھڑے رہے انہوں نے کیا میسج یا پیغام دیا؟ نہیں بھائی، اس کا خیال کرنا چاہیے، ٹکراؤ ہوگا تو میرے تو فلاں کا نقصان ہو جائے گا. ہر بندہ اپنی ذات میں مبلغ ہے. ہر بندہ، اکثر لوگ کچھ نہ کچھ اس پر آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور اب وہ واٹس ایپ والے بھی لکھ کر دیتے ہیں فارورڈڈ مینی ٹائمز، بہت مرتبہ بھائی آگے چل چکا ہے. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کیا فارورڈ ہو رہا ہے. ہر بندہ لگا ہوا ہے، 6-8 سال کے بچے، بلکہ 4 سال کے بچے سے لے کے 70-80 والے بھی لگے ہوئے. کیا فارورڈ ہو رہا ہے؟ کیا دعوت جا رہی ہے؟ دعوت سب دے رہے، مگر ہم نمائندے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے. ان کی ختم نبوت کے بعد اس دعوت کے عمل کو آگے بڑھانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور دین کی بنیادی بات آگے بڑھائیں. تفصیلی احکام وہ سیکھیں گے علماء سے، تفصیلی مسائل وہ بیان ہو جائیں گے، مگر نماز کی دعوت تو دیں، جھوٹ سے بچنے کی دعوت تو دیں، قرآن کی طرف آنے کی دعوت تو دیں، دین کے ماحول میں جڑنے کی دعوت تو دیں، گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم تو دیں. یہ ہر مسلمان نے کرنا ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق. یہاں تک تو میرے بھائی پھر بھی بات ہو جاتی، اس سے اگلی بھی کوئی بات ہے نمائندگی کی. اللہ کے رسول نے دعوت بھی دی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، واعظ بھی کیا ہے، نصیحت بھی کی ہے، تزکیہ بھی فرمایا ہے، تعلیم بھی دی ہے، تدریس بھی فرمائی ہے، خطابت بھی فرمائی ہے. مگر اللہ کے رسول جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، طائف جاتے ہیں تو آپ کا خون اطہر بہا دی ہے. یہ بھول نہ جائیے گا، اس کائنات کا عظیم ترین اور مبارک ترین خون کس کا ہے؟ اور بہا نہیں، بڑا حساس جملہ ہے، اللہ نے بہنے دیا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا. طائف والوں کو پیس کر رکھ دینا پہلے، اللہ کو سب معلوم ہے نا، ہونے دیا اللہ نے، تاکہ کل امت میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے جی بڑے مشکل حالات، بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا مسئلہ ہے. سب سے قیمتی جان حضور کی، سب سے قیمتی خون حضور کا علیہ السلام، وہ طائف میں بھی بہا ہے اور وہ احد کے میدان میں بھی بہا ہے. کیوں؟ آخر 70 صحابہ کی جانیں پیش ہو رہی ہیں احد کے میدان میں، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ جسم مبارک کے ساتھ بے حرمتی بھی ہوئی ہے، کلیجہ نکال کر چبایا گیا، اور حضور نے اپنے چچا کا یہ لاشا بھی دیکھا ہے. اپنے پیارے 70 صحابہ کی جانیں دی. کیوں؟ آخر حضور نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں احزاب کے موقع پر. کیوں؟ آخر حضور نے 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، ہم جیسے ذرا جذبات میں کہہ جاتے ہیں، لیکن اللہ حکمت دیتا ہے بزرگوں کو، بڑوں کو، کہ بیٹا اس طرح بیان کیا کرو کہ ہاں خوشبو لگانا بھی سنت ہے. مگر آج بعض لوگ طائف کے کالے گلاب کی خوشبو کی اتنی سی شیشی 9-10 لاکھ روپے کی بیچ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سنت پوری کر لو. عمامہ شریف برانڈڈ آ گیا مارکیٹ میں، ٹوپیاں شریفیں جو ہیں وہ برانڈڈ آ گئی، 5-5 ہزار کا عمامہ، 5-5 ہزار کی ٹوپی، سنت پوری کر لو. تو سنت میں صرف ٹوپی اور عمامہ اور خوشبو اور مسواک ہی رہ گئی. تو ان بزرگ نے کہا بیٹا ایسے بھی کہو، ہاں خوشبو لگاؤ، کبھی طائف کی گلیوں میں جا کر بھی لگاؤ، مسواک کرنی ہے کبھی احد کے میدان میں جا کر بھی کرو. بھول تو نہ جاؤ طائف کو، بھول تو نہ جاؤ ہجرت کو. ہم روتی آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کرنے، طواف کرنے جائیں، اور حضور روتی آنکھوں سے ہجرت فرما رہے بیت اللہ کو چھوڑ. کیوں؟ آخر 70 صحابہ پیش کر اللہ کی راہ میں احد میں. کیوں؟ آخر 259 صحابہ اللہ کی راہ میں پیش کرے. کیوں؟ آخر مشن تھا، مقصد تھا. صرف نماز، روزہ، حج، زکات کی تعلیم نہیں ہے، صرف دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا ہے، اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد بھی ہوئی ہے. اور یہ حضور کا مشن ہے 23 برس کا صلی اللہ علیہ وسلم. جب 3 مرتبہ ایک ہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے دہرائے ہیں، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہیں،
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن پاک دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، ليظهره على الدين كله تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو قرآن صرف تلاوت کے لیے آیا بس کیا؟ صرف حفظ کرنے کے لیے آیا؟ میں عظمت بیان کر چکا ہوں، اپنے بچوں کا بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں قرآن صرف پڑھنے کے لیے آئے؟ صرف محفل حسن قرات کے لیے آئے؟ صرف شائع کر دینے کے لیے آئے؟ قرآن کے کمپٹیشنز کرا لے؟ میں بھی اس بچے سے مل کر آیا ہوں مانسیرا میں، حافظ ابو بکر، اس کو انعام بھی دے کر آیا ہوں، ہم پسند کریں گے اس چیز کو، لیکن صرف قرآن کے کمپٹیشنز کرا لیے جائیں، سونے کے تاروں سے قرآن لکھوا دیا جائے؟ نہ، یہ قرآن اپنے احکام کا نفاذ چاہتا ہے، اور 3 فتوے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ اللہ بھی فتوے دیتا ہے، ایک ہمارے مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوگی، ایک اللہ کے فتوے ہیں، وہ بھی سنیں۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 45 ہے، 47 ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، عملاً، فتوے کی بات نہیں کر رہے۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ، حذیفہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے نا؟ بڑی سخت بات ہے۔ اے حذیفہ، صحابی رسول سے پوچھا گیا، حذیفہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے نا سخت بات ہے؟ کہاں، بڑے اچھے بھائی ہیں تمہارے بنی اسرائیل، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے، کتاب ان کو ملی نہیں نافذ کی تو کافر، ظالم، فاسق۔ آج کتاب کس کے پاس نافذ ہے؟ ہم نے تو ابھی اپنا جائزہ لیا تو نگاہیں نیچے چلی گئی، ہم وراثت کے احکامات میں ڈنڈیاں مارے، ہم کاروباری معاملات میں سود کے معاملات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم شادی بیاہ کے معاملات میں شریعت کے احکام ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ فتوے ہمارے لیے نہیں؟ جو حکم میری ذات سے متعلق اور میں عمل کر سکتا ہوں نہیں کر رہا تو یہ میرے لیے، اور جو احکام 25 کروڑ سے متعلق ہیں اور جن کے پاس حکمرانی ہے نافذ کرنے کی یا اختیار فیصلے دینے کا، ججز بیٹھے ہیں، اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں دیتے اور نہیں کرتے اور نافذ نہیں کرتے تو یہ فتوے ان کے لیے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ آیات تو ہمارے سامنے نہیں آتی، ترجمہ نہیں آتا، تقاضے نہیں آتے، ہم چند چھوٹی چھوٹی بحثوں پر یہ لڑ رہے ہیں، ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، 8 کے 20 اور آمین زور سے کہ آمین آہستہ۔ کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں قیامت پر اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، نماز کے بارے میں ہونا ہے، ہاتھ اوپر نیچے کے بارے میں تو نہیں ہونا، آمین زور سے آہستہ کے بارے میں تو نہیں ہونا۔ کہاں امت کو ہم نے لگا رکھا ہے؟ اے خاص، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس جو آج غریب الغربا ہے، اور ہر طرف فتوے کفر کے بھی اور تکفیر کے بھی اور فارغ کرنے کے بھی، یعنی اتنی کوشش لوگوں کو مسلمان کرنے کی بقول ابوالکلام آزاد کے نہیں ہم نے کی جتنا لوگوں کو اسلام سے فارغ کرنے کی کوشش ہے۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ آیات تلاوت ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے تمہارا دین مکمل فرما دیا، اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصے قرآن کے یا کتاب کے مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل ہے کچھ پر عمل نہیں، تم اگر یہ تقسیم اللہ کے دین میں کرو تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، جو تم میں سے حصے بکھرے کر دے اللہ کے احکام میں، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ 56 ملکوں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، مسلمان ملکوں سے، انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ تو ہم نے کیا۔ مملکت کا نام کیا رکھا ہم نے؟ اسلامی
جمہوریہ پاکستان بعد میں، جمہوریہ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ کدھر ہے؟ یہ ہمارا جرم ہے. ہم الٹے لٹک جائیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اجتماعی طور پر بغاوت کر رکھی، اس کے فیصلوں کو ہم نافذ نہیں کرتے، اس کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے. اچھا اگر حکمران نہیں کر رہے تو عوام اس کو محسوس تو کرے. اگر عوام کو روٹی نہیں ملتی یا چلے بجلی نہیں ملتی تو کھڑے ہوتے کہ نہیں؟ ٹیکس زیادہ لگے تو کھڑے ہوتے کہ نہیں؟ گندا پانی اگر ہم جیسے کراچی میں ہم لوگ کہتے ہیں خراب پانی آتا ہے تو لوگ نہیں پیتے، منرل واٹر پیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حکومت گندا پانی دے رہی ہے تو پیو. نہیں بھائی، جان عزیز ہے بھائی، صاف پانی پیئیں گے. حکومت اگر بجلی نہیں دیتی، 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو مچھروں کو کاٹنے کی اجازت دیتے؟ نہیں بھائی، ہمیں نیند عزیز ہے، ہم یو پی ایس لگا لیں گے، جنریٹر لگا لیں گے، سولر لگا لیں گے. تو اگر حکومت شریعت نہیں دے رہی تو بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم مطالبہ کیوں نہیں کرتے ان لوگوں سے؟ اور یہ بات ہم عام بھی کر رہے ہیں اور علماء سے بھی گزارش کر رہے ہیں، دینی سیاسی جماعتوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں. ایک دھرنا آج تک ہم نے شریعت کی کسی حکم کے نفاذ کے لیے نہیں دیا. بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی ایک تحریک آج تک ہم نے کسی منکر کے خاتمے کے لیے نہیں چلائی. یہ جرم ہمارا ہے بھائی. حکومت پانی نہیں دے رہی، پانی کا انتظام کرتے، حکومت بجلی کا انتظام کرتے ہیں. تو حکومت اگر دین نہیں دے رہی تو چھوڑ دیں گے کیا؟ جان عزیز ہے، بچوں کا آرام عزیز ہے، ایمان عزیز نہیں ہے، دین عزیز نہیں ہے، جنت عزیز نہیں ہے، اللہ کی رضا عزیز نہیں ہے، آخرت کی فکر ہمیں نہیں. کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہم اس کے لیے؟ اور اس کے لیے کھڑا ہونا اللہ اس کا تقاضا ہم سے کرتا ہے. 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرمانے کے بعد ہمیں حکم ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، ایک ترجمہ قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پیغمبروں نے محنت کی ہے، حضور نے محنت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے محنت کی ہے، اور جب دین غالب ہو تو اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے محنت کی ہے. آج یہ کاندھوں پر ہمارے ذمہ دار. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کے میرے سامنے ہمارا بچہ اگر پانی کا شیشے کا گلاس توڑ دے تو غصہ آتا ہے؟ تھوڑا سا آتا ہے. اگر وہ ڈنر سیٹ کا مہنگا والا برتن توڑے تو زیادہ آتا ہے. اور اگر اینڈرائڈ فون کی اسکرین توڑ دے تو اور زیادہ آتا ہے. اور اگر آئی فون توڑ دے تو سب کو پتا ہے کہ تھپڑ بھی ماریں گے، دیوار میں دے ماریں گے. بڑی غیرت ہے ہم میں بھائی. گلاس توڑ دیا، فری کا نہیں آتا بھائی. گلاس کے ٹوٹنے کے لیے غیرت ہے، آئی فون کے ٹوٹنے کے لیے غیرت ہے، اللہ کے احکام کے ٹوٹنے کے لیے وہ غیرت ہے؟ کوئی چہرے کا رنگ بدلتا ہے ہمارا؟ کوئی جذبات ہمارے نہیں. ہاں میرے لیڈر کی شان میں گستاخ ہو جائے میں چھوڑوں گا نہیں. کیسے کیسے لوگ آ کے سیاسی ٹاکس کے اندر حرکتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برتن مارتے ہیں، گلاس توڑتے ہیں، گلاس مارتے ہیں، لڑتے ہیں. میرے قائد کو تو نے یہ کہہ دیا، میرے لیڈر کا تو نے یہ کہہ دیا. سبحان اللہ، بڑی غیرت ہے اپنے قائدین کے لیے اور اپنے لیڈروں کے لیے. اللہ کے دین کے لیے کوئی غیرت نہیں. ہم اپنے ایمان کو چیک کریں گے. یہ ہے نمائندگی کا دوسرا پہلو. کس کی نمائندگی؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے عبادات بھی سکھائی، معاملات بھی بتائے، اخلاقیات بھی سکھائے، حقوق العباد بھی سکھائے، اذکار بھی سکھائے، تزکیہ بھی سکھائے، شب و روز کے معمولات بھی سکھائے. حضور نے طائف بھی بتایا، ہجرت بھی بتائی، بدر بھی بتایا، احد بھی بتایا، صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی بتایا، اپنا خون اطہر پیش کر کے بھی دکھایا. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اب اللہ فرماتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ ہے بندگی اور نمائندگی. علم کا حصول، ایمان کی آبیاری، فوراً جن احکامات پر عمل ہو سکتا ہے وہ بندگی پوری کریں. عبادات میں، خوشی غمی میں، معمولات میں، کاروبار میں، گھر میں، حقوق العباد میں، رویوں میں. اور نمائندگی میں 24 گھنٹے کے معمولات میں بھی حضور کی پیروی سر آنکھوں پر. کوئی سنت چھوٹی نہیں. ہر عمل جو حضور سے نسبت پا گیا وہ قیمتی ہے. البتہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں جاؤ تو 23 برس کی نمائندگی کا تقاضا، دعوت کا کام،
ہر بندہ مومن نے کرنا ہے، میں نے اپنے ہر ایک نے کرنا ہے اپنے دائرے اور اپنی استعداد کے مطابق، اور حضور کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں باتیں ہو سکتی ہیں الحمدللہ، سعودیہ میں کر سکتے ہیں باتیں، یو اے میں کر سکتے ہیں، تو غنیمت جانے بھائی، یہ بنتا بھی حق اس ملک میں ہے اور فرض بھی اس ملک والوں کا بنتا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالے۔ سب سے آخری بات، سورہ عصر کی بھی تلاوت ہوئی، وہاں ایمان کا ذکر بھی ہے اور اعمال صالحہ کا ذکر بھی، آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورت پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی نا؟ آگے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ کام اکیلے نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دو رسول موجود علیہم السلام، قوم نے جواب دے دیا، کام نہ ہوا، اور حضور کے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، اللہ انشاءاللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ العصر کے الفاظ وتواصوا مل جل کر یہ بتا رہے ہیں کہ جمع ہو کر یہ کام کرنا ہے، کوئی دینی اجتماعیت اختیار کریں گے، ہم بھی ایک جماعت لے کر چل رہے ہیں تنظیم اسلامی کے عنوان سے، ادھر دل کرے ادھر آئے، کہیں اور دل کرے اور کہیں جائیں، کام کریں بھائی۔ عجیب بات کہہ رہے ہوں کہ نہیں؟ ورنہ جس نے دکان چاہیے ہوگا میری دکان پر آنا، کوئی مت جانا، نہ ہم کہتے ادھر اطمینان ادھر آؤ، کہیں اور اطمینان جاؤ، مگر کام کرو، اکیلے نہیں ہوگا۔ جماعتی زندگی، جماعتی حیثیت، جماعتی نظم اختیار کر کے ہم بہتر انداز سے کام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بڑی گرمی کی شدت میں آپ نے بڑی بھاری بھرکم، اب تو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ میں نے آپ کا لے لیا، آپ نے بڑے تحمل سے سنا، اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو، اور ہم سب کو اللہ اسی طرح جنت الفردوس میں ملا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔